حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو بلایا گیا، حضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ نکلے، کہا مجھے بخش دیا گیا، حضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا. تو یہ کہانی ہے غزالی کی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کا کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا، اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا، دیکھو جب قرآن و سنت واضح موجود ہے تو خوابوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی بھی ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں وہ مقبول شخصیت ہیں، اور دونوں طبقات سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پسند کرتے ہیں. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب آیا، جس خواب کو ائمہ محدثین نے اپنی حدیث، فضائل اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. اور وہ خواب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو آیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک خوشخبری تھی جو اللہ رب العزت نے انہیں خواب کی صورت میں دکھا دی. جہاں تک خواب کی حجت ہونے کی بات ہے تو یہ ایک کامن مسئلہ ہے کہ ایک امتی کا خواب وہ دلیل شرعی نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے. جبکہ نبی کو خواب آتا ہے تو نبی کا خواب دلیل شرعی ہے، حجت ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے. لیکن اگر امتی کا خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خواب کو سرے سے اگنور کر دیا جائے اور خواب کی بالکل سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ خواب کے موضوع پر اجلہ محدثین ائمہ نے باقاعدہ اپنی احادیث کی کتابوں میں چیپٹرز اور عنوانات قائم کر کے باقاعدہ خواب کے حوالے سے بیانات اور احادیث کو کوڈ کیا ہے، اور اس میں پوری تفصیلات بیان کی ہیں کہ خواب کی کیا حیثیت ہے. صحیح بخاری کو دیکھ لیجئے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر اور عنوان قائم کیا ہے، کتاب التعبیر، یعنی خوابوں کی تعبیر کا بیان. اور پھر اس میں احادیث طیبات وارد کی ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے 6984 نمبر حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھا سچا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری میں 6988 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، مومن کا خواب یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے مومن کا خواب. اب جتنا سچا پکا متقی پرہیزگار مومن ہوگا تو اس کے خواب کی وہی حیثیت ہوگی. اب فرمایا کہ مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب جو ہے وہ اس کو بالکل سرے سے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے. اور وہ حیثیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی مبشرات یعنی خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، چیزیں سمجھا دیتا ہے. خواب جو ہے نا بطور تفہیم اور بطور مبشرات اہل ایمان کو آتے ہیں، اور پھر ان کی تعبیرات بھی ہوتی ہیں. اب کسی مومن کو اچھا خواب آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس اچھے خواب کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو. صحیح بخاری میں 6985 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم رؤيا يحبها، جب تم میں سے کوئی بندہ خواب دیکھے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ اچھا جانتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو فإنما هي من اللہ، پس وہ خواب اسے اللہ کی طرف سے آیا ہے. فليحمد الله علیہا، اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کی حمد کرے. وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. جو اچھا خواب وہ سمجھ رہا ہے اور اس کو اچھا خواب آیا، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، اور اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہے. فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے. ولا یذکرها لأحد، اور وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے. فإنها لا تضره، کیونکہ وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ احادیث طیبات میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کسی کو اچھا خواب آتا ہے اور جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب آیا. اب دیکھیں یہی خواب اگر کسی کو حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی کو ان کے خلاف خواب آیا ہوتا تو مرزا پورا ڈنڈورا پیٹتا اس پہ، مرزا جیل میں اس کے اوپر پورا جو نا وہ زور لگاتا کہ دیکھیں جی فلان جگہ پہ یہ خواب ذکر ہو گیا اور فلان بندے کو یہ خواب ہے، تو اب اس خواب کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب یہ خواب آیا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور سنی شیعہ کے متفق علیہ شخصیت ہے۔ اب انہیں جو خواب آیا، کیا ان کو خواب آنے کے بعد انہوں نے اس خواب کو کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کیا یا بیان کیا؟ اور یہ خواب جو ہے یہ کن کن کتابوں میں مذکور ہے؟ مرزا نے اتنی بات ہے کہ جان چھڑا لی کہ وہ جی خواب کا سہارا لے رہے ہیں، اور امام غزالی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی مرزا نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ خواب صرف تصوف کی کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جبکہ اس خواب کو اجلہ ثقہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس خواب کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک کتاب یہ موسوعہ امام ابن ابی دنیا، امام ابو بکر ابن ابی دنیا کا موسوعہ، اور اس میں اس کی کتاب المنامات ہے۔ کتاب المنامات کے صفحہ نمبر 39 پر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ، یہ امام ابو بکر ابن ابی دنیا 281 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 300 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہے۔ تو یہ 300 سال کے اندر کہتا ہے میں پہلے بابوں کو مانتا ہوں اور 300 سال کے اندر والی کتابوں کو مانتا ہوں۔ یہ 300 سال کے اندر والی کتاب ہے اور 300 سال کے اندر یہ بابے بہت ہوئے ہیں، اور کتابوں والے بابے ہیں امام ابو بکر ابن ابی دنیا المتوفی 281 ہجری۔ یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا، اور وہ خواب کیا تھا؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر جالسان عندہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فسلمت علیہ وجلست فبینما انا جالس اذ اوتی بعلی و معاویہ، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا اور میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہی تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں لایا گیا۔ فَأُدْخِلَ بَيْتًا وَأُجِيفَ عَلَيْهِمَا الْبَابُ، فرماتے ہیں جب دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِمَا، اور میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی سے نکلے اور پھر ان کے پیچھے جب حضرت علی نکلے تو حضرت علی اس دروازے سے نکلے تو کہا قُضِيَ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، قُضِيَ لِي، میرے لیے فیصلہ کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہی کے پیچھے جلدی جلدی سے نکلے اور وہ یہ کہہ رہے تھے غفر لی ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا، میری بخشش فرما دی گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور پھر یہ معاملہ بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے، حضرت علی کہہ رہے تھے قُضِيَ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میرے لیے فیصلہ کر دیا گیا، اور حضرت معاویہ کہہ رہے تھے قُضِيَ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ غُفِرَ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میری بخشش کر دی گئی۔ یہ واقعہ اور یہ خواب امام ابو بکر ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب کتاب المنامات، یہ موسوعہ ان کا چھپا ہے، اس میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر 39 پر، اور اس کا رقم 124 ہے۔ اور یہ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، مشہور تاریخی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 139 پہ اس واقعے کو بیان کیا۔ اور یہ محدث ابن عساکر، یہ ان کی کتاب تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق، اس کی جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 140 پہ انہوں نے اس واقعے کو 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خواب کو انہوں نے 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو محدثین اور ائمہ نے اس واقعے کو، اس خواب کو بیان کیا۔ مرزا کہتے ہیں امام غزالی بھی کیمیا سعادت میں اس کو لے کے ہیں۔